کاظمی تمہارا محلہ تک تو نہیں گیا؟ اچھا میسج تم نے بھیجا تھا آج؟ اچھا بس نیچے کاظمی لکھا ہوا تھا، میں نے تو سمجھا تم نے بھیجا شاید۔ اچھا خیر، ہمارا کوئی نہیں دعا دی تھی، بڑی دعائیں تھی اور آخر میں لکھا تھا کاظمی۔ ہاں جی کوئی ہوگا مولا سے خوش رکھے۔ اب سمجھ گئے ملکوت ملک دونوں کے راز میم میں۔ یوں جب کرتے ہو نا پھر میں بہت گھبرا جاتا ہوں۔ اگر میرا گلا خراب ہو گیا تو کل سارے مل کے اس کو مارنا، بڑا ٹھنڈا پانی دے رہا ہے۔ ہاں جی سر اٹھانا میری طرح دیکھنا۔ اچھا ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وقت تسیم صاحب بخدا میں نے خود ظہیر بھائی سے کہا، پہلے میں نے کہا تھا کہ بڑا مشکل موضوع ہے، یہ بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا، بس سمجھ میں آ گیا کہ علی کا بصیرہ جو ہے نا، جیسے یہاں یہ سمجھ رہے ہو قبر میں نکیرین جتنا مشکل پوچھیں گے اسی کی وجہ سے جواب آئے گا۔ اگلا حرف ہے سین۔ اگلا حرف کیا ہے؟ سین۔ خلقہ اللہ فی عالم الامر وَلَهُ ثلاثة اسنان سنه الاول يشير الى القلم والثاني الى العلم والثالث الى الامر وهو حرف من ظاہر الحروف الاسم العظم له ظاہر و باطن بظاہرہ قامت السماوات والارض و بباطنہ العرش والکرسی۔ اس کو اللہ نے عالم امر میں خلق کیا سین کو، اور اس کے 3 دندانے ہیں۔ ذہن میں رکھو کبھی بھی خصوصاً تعویذ لکھتے ہوئے، نقش لکھتے ہوئے، دعا لکھتے ہوئے لمبے والا سین نہ لکھنا، بے اثر اور الٹ ہوگا، چونکہ اللہ نے سین کو بغیر دانتوں کے خلق نہیں کیا۔ جی اور خصوصاً بسم اللہ لکھنے کے لیے یہ واجب ہے کہ تینوں دندانے ہوں۔ بتایا تھا نا؟ ہاں جی تو 3 اس کے دندانے ہیں۔ چلے گئے ہو؟ ہاں ادھار کروں؟ اچھا وہ کہتے ہیں پہلا دندانہ قلم کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسرا دندانہ علم کی طرف اشارہ کرتا ہے، تیسرا دندانہ امر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور علماء حروف فرماتے ہیں جو اللہ کا اسم اعظم ہے نا ظاہری، ایک باطنی ہے ایک ظاہری ہے، اس ظاہری اسم اعظم کا ایک حرف سین بھی ہے۔ ایک حرف سین بھی ہے،
اتنا بہت ہے، یہ بھی میں زیادہ کہہ گیا ہوں۔ یہاں یعنی مروانا چاہتا ہے تو مجھے ہاں پیشی لگ جائے نا، بس اتنا کافی۔ مجھے بی بی کی چادر کی قسم، میں نے یعنی میرے قبلہ ہی میرے استاد تھے، اور ایک دن بڑا خوش ہوئے مجھ پر، بہت خوش ہوئے۔ میں نے جا کے دبانا شروع کیا، میں نے کہا جی فلاں عمل تو بتا دیں۔ وہ شیر کی آنکھ دیکھا کرتے تھے اور ہم کانپتے تھے، یوں دیکھا، کیوں؟ میں نے کہا جی کیوں؟ عمل کیوں ہوتے ہیں؟ کہا لائبریری پڑھی ہے تیرے سامنے، ڈھونڈ لے، اگر تو اہل ہوگا تو مولا تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیں گے۔ ورنہ میں نااہل بیٹے کو دے کر مولا سے جھڑکیاں کھاؤں؟ تو یہ جواب مجھے ملا تھا، اور تم کہتے ہو بس منبر پہ کہتے چلے جاؤ۔ ہاں، جو ہادی میرا ہے وہی ہادی تمہارا ہے۔ ہاں، طریقہ بتا دیتا ہوں، رات کو سوتے وقت باوضو سویا کرو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے روز ہر رات 20 دفعہ یا ہادی پڑھا کرو۔ اگر مولا نے تمہیں اس لائق سمجھا، خواب میں بتا دیں گے۔ جی، چونکہ ہادی کے عدد بھی 20 ہیں، 20 مرتبہ پڑھو۔ ہاں، جس کو اس قابل سمجھیں گے دے دیں گے۔ میری حقیقت کیا ہے؟ میرا خیال ہے بعض لوگوں کو یہ تحفہ پسند ہی نہیں ہے۔ دیکھو، 3 قسم کے لوگ بڑے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں: کیمیاگر، حکما، اور وہ علماء جو راز جان لیں۔ لیکن میں نے تو تم سے کبھی بخل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور یہ آپ نے بھی نہیں کرنا، سامنے خدائی کرو، آگے بابا نے ادا کیا ہے، آپ ان کی صد و سلامتی کے لیے مل کے نعرہ جی۔ پہلے بڑی بات، اسم اعظم کے ظاہری حروف میں ایک حرف یہ بھی ہے لہو ظاہر و باطن، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سین کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ بظاہر ہی قامت السماوات والارض، سین کے ظاہر کی وجہ سے آسمان اور زمینیں قائم ہیں۔ سین کے ظاہر کے سبب آسمان قائم، سین آج ہٹ جائے آسمان دھڑام سے گر پڑیں گے۔ وَبِبَاطِنِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِي، اور سین کے باطن سے عرش بھی قائم ہے